الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں جو کہ بہت ہی پاورفل اور مجرب ترین وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بس 2 اسم گرامی کا وظیفہ ہے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ اتنا پاورفل اور اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ آپ جس کسی کو بھی محبت پر مجبور کرنے کے لیے یہ عمل کرو گے وہ آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا، آپ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے گا۔ اور لیکن یہ ایک بات بتا دوں کہ یہ وظیفہ صرف جائز محبت کے لیے کرنا ہے، جیسے کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے، یا شوہر اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے، یا بہو اپنی ساس کے لیے کر سکتی ہے، یا ساس اپنی بہو کے لیے کر سکتی ہے، یا ماں اپنے بچوں کے لیے کر سکتی ہے، یا کوئی بھی جو کہ جائز کام کے لیے ہو یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ عمل بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے، اور جس کو ضرورت ہے آپ نے اس کو یہ ویڈیو شیئر بھی کرنی ہے۔ تو میں اپنے وظیفے کی طرف آؤں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش کروں گی ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ جمعرات اور شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں جمعرات کا مبارک مہینہ ہے، رجب المرجب کا مبارک مہینہ ہے، اور جمعرات کا پیارا اور مبارک دن ہے۔ اس دن درود پاک پڑھنے والوں کے درود پاک اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو آپ کے سامنے جو وظیفہ بتانے آئی ہوں وہ بھی جمعرات کے دن کا وظیفہ ہے۔ یہ جمعرات کے دن ہی آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ کسی دن بھی یہ وظیفہ نہیں کر سکتے۔ جمعرات کے دن کے ساتھ یہ عمل بہت خاص ہے، لیکن اگر آپ اس عمل کو جمعرات کے دن نہ بھی کر سکیں کسی وجہ سے تو آپ جمعۃ المبارک کے دن بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی عام اجازت ہے۔ تو آج کل کے دور میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ بری عادتوں میں پڑ گئے ہیں، گناہوں کی میں پڑ گئے ہیں۔ تو اگر انسان کے اندر سے ہمارے اسلاف اپنے رب کریم سے شرم و حیا کرنے لگیں تو وہ برے کاموں سے بچ سکتے ہیں، گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور بری چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو ایک روایت ہے چھوٹی سی کہ منقول ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک عابد نوجوان تھا جو ہر وقت مسجد شریف میں رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بہت پسند کرتے تھے۔ اس نوجوان کا باپ بوڑھا تھا اور وہ نوجوان نماز عشاء پڑھ کر اپنے باپ کے پاس چلا جاتا۔ مسجد اور اس کے گھر کے درمیان ایک عورت رہتی تھی، وہ اس نوجوان پر فریفتہ ہو گئی اور روزانہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہونے لگی، یہاں تک کہ ایک رات اس نوجوان کو اپنے دروازے تک لے گئی۔ جب وہ اندر داخل ہونے لگا تو اسے اللہ پاک کی یاد آئی اور اس کی زبان سے بے ساختہ یہ آیت مبارکہ جاری ہو گئی۔ ترجمہ کنز الایمان ہے، بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وہ غش کھا کر گر پڑا۔ اس عورت نے اپنی باندی کو بلایا اور دونوں نے نوجوان کو گھسیٹتے ہوئے اس کے باپ کے دروازے پر لے جا کر ڈال دیا۔ باپ تاخیر محسوس کرتے ہوئے جب بیٹے کو تلاش کرنے نکلا تو دیکھا کہ وہ دروازے پر بے ہوش پڑا ہے۔ اس نے گھر کے دیگر افراد کو بلایا اور اسے اٹھا کر اندر لے گئے۔ جب رات گئے نوجوان کو ہوش آیا
تو باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان بولا اب خیریت ہے۔ باپ نے خدا کا واسطہ دے کر حقیقت حال دریافت کی تو نوجوان نے سارا معاملہ عرض کر دیا۔ باپ نے پوچھا بیٹے تم نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ اس نے دوبارہ وہی آیت تلاوت کی تو پھر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہلا کر دیکھا تو روح جسم سے پرواز کر چکی تھی، چنانچہ اسے غسل دے کر رات ہی کو دفن کر دیا گیا۔ صبح کو یہ بات امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ اس کے والد کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور فرمایا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ انہوں نے عرض کی امیر المومنین رات کے وقت آپ کو تکلیف دینا گوارا نہیں سمجھا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ چنانچہ آپ چند افراد کے ساتھ اس کی قبر پر پہنچے اور فرمایا اے فلاں، تو آپ نے سورہ رحمان کی آیت تلاوت کی کہ والی من خاف مقام ربہ جنتان، ترجمہ کنز ایمان ہے، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس نوجوان نے قبر کے اندر سے کہا یا عمر بے شک مجھے رب کریم نے وہ 2 جنتیں 2 مرتبہ عطا فرمائی ہیں۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔ تو ہمیں بھی اس ایمان افروز واقعے سے یہی نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کا یہ معمول ہوتا تھا کہ وہ عبادت و ریاضت کی کثرت کرتے، ہمیں بھی اس عادات کو اپنانا چاہیے۔ افسوس آج ہم فضول کاموں میں وقت برباد کر دیتے ہیں، بلکہ بعض نادان تو گناہوں برے کاموں میں بھی پڑھ کر وقت اور آخرت برباد کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ گناہوں میں پڑتے ہوئے والدین اپنی اولاد سے دور، اولاد اپنے والدین سے دور، شوہر بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور یہ تمام سب کچھ ہمارے خود کے گناہوں کی وجہ سے ہے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ تو جب تک ہم عبادت میں دل نہیں لگائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے اندر نہیں ہوگا، تب تک ہمیں بھی وہ 2 جنتیں نہیں مل سکتی ہیں۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ہی میں وظیفہ بتاؤں گی جس سے آپ جس کو چاہیں اپنی محبت میں مبتلا کر سکتے ہیں، لیکن ہو کسی جائز مقصد کے لیے۔ اگر آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کی محبت میں مبتلا نہیں تو آپ اسے یہ وظیفہ کر کے اپنی محبت میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ بہت ہی پاورفل یہ عمل ہے۔ تو اور عمل بھی صرف 1 دن کا عمل ہے۔ کس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے جو کالی مرچ جسے بلیک پیپر کہتے ہیں، کالی مرچ لے کر اس کے آپ نے 11 دانے لینے ہیں، صرف 11 دانے۔ ان 11 دانوں کو آپ نے الگ کر لینا ہے اور آگ جلا لینی ہے، زیادہ سی آگ ہو تو آپ نے وہ آگ جلا کر اس میں آپ نے 11 دانوں پر آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلے تو آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بھی، کوئی آسان سا کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے ان 11 دانوں پر یا لطیف یا ودود 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، یعنی یا لطیف یا ودود، ان کو ایک یہ ہو گیا، ایک دانہ آپ نے آگ میں جلا دینا ہے، پھر دوسرا دانہ یا لطیف یا ودود، اور جب آپ نے 2 دانے جلانے ہیں، 2 دانے کے بعد آپ نے اس بندے کا نام لینا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اور جب 2 دانے کر لیں پھر آپ نے 2 دانے پھر یا لطیف یا ودود کے پڑھ کر 2 دانے گرانے ہیں۔ تو اور اس کے بعد اسی طرح سے آپ نے آخر میں جب 1 دانہ بچ جائے گا تو آپ نے 5 مرتبہ یا لطیف یا ودود پڑھ کر وہ 1 دانہ آگ میں جلا دینا ہے، اور آگ میں جلا کر آخر میں پھر سے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور یہ کام کرنا بھی آپ نے باوضو حالت میں ہے، اور اس سے پہلے عمل کرنے سے پہلے آپ نے 11 روپے کی نیاز بچوں کو کھلا لینی ہے، اور اس عمل کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ آپ جس کے لیے عمل کر رہے ہیں چند ہی دنوں میں وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا۔ بہت ہی پاورفل عمل ہے، آپ یہ عمل کریں گے اور ہمیں بھی دعائیں دیں گے۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک چیز آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا ہمارے خود کے حق میں بھی قبول ہوتی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے،
جمعۃ المبارک کے دن خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جاتا ہے، تو آپ کے لیے بھی خصوصی دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ جو اپنا نام کمنٹ سیشن میں میسج کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی اپنا نام شامل کریں۔ تو خصوصی دعا جو ہے وہ جمعۃ المبارک کی دن مغرب کی نماز کے بعد صرف روحانی وظائف چینل پر کروائی جاتی ہے، تو آپ لوگ اپنا نام ضرور شامل کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔